آنٹی آپ نے بلایا تھا مجھے؟ سعد شبانہ خاتون کو سلام کرنے کے بعد ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے. آؤ بیٹے، تنویر بتا رہا تھا تمہارا پھر سے تبادلہ ہو گیا کراچی کی یونٹ میں. جی آنٹی، کل ہی آرڈرز آئے ہیں. تو کب جوائن کرنا ہے آپ نے؟ 1 ہفتے میں جا کر رپورٹ کرنی ہے مجھے. تو گویا تم لاہور چھوڑ کر جا رہے ہو 1 ہفتے بعد. انہوں نے سوچتی ہوئی نظروں سے اس کا چہرہ جانچا. جی ہاں آنٹی، مجبوری ہے. وہ مسکرایا اور ابھی تک وہ اندازہ نہیں لگا سک رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور شاہین؟ آنٹی وہ کچھ عرصہ آپ کے پاس رہے گی، پھر میں جب اسلام آباد کا چکر لگاؤں گا تو اس کے پیرنٹس سے بات کر کے ماحول سازگار پاتے ہی اسے گھر لے جاؤں گا. وہ جتنی دیر تک بول رہا تھا شبانہ خاتون سے بہت چپ چاپ دیکھتی جا رہی تھی. پھر انہوں نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اندازہ نشست بدلا. ایک بات کہوں بیٹے، اگر برا نہ منائے تو؟ آنٹی پلیز، میں بھی تنویر کی طرح ہوں آپ کے سامنے، آپ حکم کیجئے. بیٹے اپنے تنویر کی طرح سمجھتے ہوئے میں تمہیں ایک تجویز دے رہی ہوں اور تم سے یہ توقع کرتی ہوں کہ جذبات کے بجائے عقل سے کام لے کر اس پر عمل کرو گے تم. جی ارشاد آنٹی. بیٹے بیٹیاں جو ہے نا وہ بوجھ نہیں ہوتی. میں شاہین کو عمر بھر اپنے ساتھ رکھ سکتی ہوں، مگر سوچو کس حوالے سے، کس رشتے سے؟ آخر کو اسے ایک مستحکم اور پائیدار مستقبل چاہیے. ابھی تو وہ تعلیم مکمل کرنے کی مصروفیت میں ہے، مگر یہ بہلاوا کب تک؟ ظاہر ہے اس کے بعد اسے ایک گھر چاہیے ہوگا، زندگی کا بااعتماد ساتھی چاہیے ہوگا اور معاشرے میں ایک باعزت مقام درکار ہوگا. اور اسے یہ نام و مقام کون دے گا؟ آپ کا مطلب ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے؟ ساتھ چونکا تھا. لیکن آنٹی ابھی تو وہ بہت چھوٹی ہے، 17 برس کی ہوگی غالباً، یا حد سے حد 18. شادی کے لیے 17 برس کوئی غیر معمولی عمر نہیں ہوتی. میں نے اچھے خاصے پڑھے لکھے گھرانے کے بچیاں جو ہیں ان کو اس عمر میں بیاہتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا آنٹی اگر ایسا ہے تو آپ کوئی مناسب رشتہ دیکھ لیں. اسے اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی، سیدھا سادہ سا فوجی بندہ تھا. بیٹے رشتے لانے والے آگے پیچھے سے سارا کھنگالتے ہیں، لڑکی کے خاندان کی ہسٹری معلوم کرتے ہیں. کیا وہ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اچانک آپ کے جاننے والوں کی بیٹی کہاں سے اگائی، اس کے ماں باپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کدھر ہیں؟ 100 طرح کی معلومات فراہم کرنی ہوتی. اسی لیے آنٹی آپ کو کہہ رہا تھا کہ کچھ عرصہ اس کو اپنے پاس رکھیے. میں اسلام آباد کا چکر لگا کر کیا بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہو بیٹے؟ انہوں نے سعد کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا. شریف والدین اتنے دن گمشدہ رہنے والی بیٹیوں کی فوتگی کی اطلاع مشہور کر دیتے ہیں، پھر وہ زندہ لاشیں بن کے دوبارہ ان کی دہلیز پر آئیں بھی تو واپس لوٹا دیتے ہیں. عزتوں کے آگے اولادوں کی زندگیاں قیمت نہیں رکھتی بیٹے. سعد جیسے کسی خواب سے بیدار ہوا تھا. شاہین کو گھر سے نکلے 1.5 سے 2 مہینے ہو چکے تھے. ظاہر اب اس کی واپسی کوئی اہمیت کی حامل نہیں تھی اور جو بدنامی ہونی تھی وہ ہو چکی تھی. کیا اب تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے مخاطب کیا تو اپنے خیالات سے چونکا. کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ کچھ. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اب اس کو اس کے والدین کے پاس بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں رہ کر کسی اچھے گھرانے میں اس کی شادی ہو جانا مشکل ہے. ہاں، اور اسے ایک ایسا ہمدرد ساتھی چاہیے جو اس کے حال ماضی سے واقف ہو، اس کی معصومیت اور پاکیزگی کی قسم کھا سکتا، جس کا خلوص اتنے کمال درجے کا ہو کہ وہ کبھی اس کو اس کے ماضی کے تانے نہ دے. اور ایسا ہمدرد شخص نا ایک ہی ہو سکتا ہے، میجر سعد کے قریب جیسے کوئی بم پھٹا تھا. وہ یوں بد گیا جیسے اس نے بلاؤں کو دیکھ لیا. خدا کے واسطے آنٹی، خدا نہ خواستہ کہ آپ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے اور وہ نشست یہ کہتے ہو وہ نشست سے کھڑا ہو گیا. ہوش کی دوا تمہیں کرنی چاہیے میاں، تمہاری عزیزہ ہے، برسوں کا ساتھ ہے، اس کے خاندان کی ایک ایک بات تمہارے سامنے کھلی ہے. بچی کی میٹھی اور نرم تربیت سے واقف ہو، پھر کاہے کو اعتراض ہے؟ دیکھنے میں بھی ماشاءاللہ چاند کا ٹکڑا ہے. آنٹی میں آپ کو کن الفاظ میں سمجھاؤں، آپ نہیں سمجھیں گی. وہ اضطراب کے عالم میں ٹہلنے لگا. آنٹی وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، غالباً 10-12 برس کا فرق ہے. 10-12 برس کا فرق بھی کوئی فرق ہوتا ہے؟ بالکل بیکار اعتراض ہے. آنٹی میں اس کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچ سکتی. وہ چھوٹی سی بچی، زیادہ سے زیادہ چھوٹی بہن کی طرح میں اس کو ٹریٹ کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ کسی دوسرے رشتے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. شادی سے پہلے شریف والدین کے بچوں کے لیے سب بہن بھائی ہی ہوتے ہیں. رشتہ تو شادی کے بعد بدلتا ہے نا.
یہ کیسے وہ بتاتا کہ وہ کس اندیکھی زنجیر سے بندھا ہوا. اس بہانے سے تم بھی کسی کھوٹے سے بن جاؤ گے. تم جیسی اولادوں کے ساتھ ایسے کرنا یہی چاہیے. زبردستی پکڑ کے شادی کر دینی چاہیے. بھلا یہ بھی کوئی بات ہے مجھے شادی نہیں کرنی؟ یہ نیا فیشن چل پڑا ہے آج کل کے لڑکے اور لڑکیوں کا. وہ ٹھیک ٹھاک خبر لے رہی تھی اس کی. سعد سر پیٹ کر رہ گیا. ہاں ایک معقول اعتراض ہے جسے زیر غور لایا جا سکتا ہے کہ تمہارے والدین اس شادی سے رضامند ہیں یا نہیں. انہیں اس سلسلے میں اعتماد میں لینا ہوگا. یہ بتاؤ تم اسلام آباد جا کر انہیں اس بات کے لیے قائل کر لو گے یا میں خود بات کروں؟ بہتر ہے کہ انہیں بہانے سے لاہور بلواؤ اور میرے گھر پہ لے آؤ. میں ساری بات خود انہیں بتا کر انہیں قائل کر لوں گی اور اگر وہ رضامند ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ شاہین کی ڈولی یہیں سے اٹھے گی. وہ اپنے ارمان سے جانے لگی. سعد نے زور سے پاؤں پٹخا. معزز خاتون شاید پاگل ہو چکی تھی. خود ہی ساری سٹوری بناتی چلی جا رہی تھی. آنٹی پلیز میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیں اور پلیز اس طرح کی کوئی بات شاہین کے کانوں تک مت پہنچے. خدارا مجھ پر رحم کریں. وہ آندھی طوفان کی طرح تیز سر جھٹکا کر باہر نکل گیا. کمال کی بات کرتی ہیں معزز خاتون. سارے راستے وہ بڑبڑاتا رہا. میں اور شاہین؟ افو قطعی ناممکن. اور شادی کی گاڑی تو کچھ لو اور دو کے اصول پر سٹارٹ ہوتی ہے اور میرے پاس کچھ دینے کے لیے بچہ ہے کیا؟ دل، روح، قلب، جان، خیالات و احساسات، حتیٰ کہ میری آتی جاتی سانسیں سب اس کے نام ہیں. وہی دھڑکتی ہے سینے میں دل بن کے. وہی بستی ہے سوچوں کی نگر میں. جس کو یاد کیے بنا میں سانس نہیں لیتا. جس کو آنکھوں میں سموئے بنا میں پلکیں نہیں جھپکتا. جس کو سوچے بنا کوئی کام نہیں کرتا. اس کی جگہ میں کسی اور کو کیسے دے سکتا ہوں؟ مجھے محسوس ہوتا ہے محبت کم نہیں ہوگی. محبت ایک موسم ہے کہ جس میں خواب اگتے ہیں تو خوابوں کی ہری شاخیں گلابوں کو بلاتی ہیں، انہیں خوشبو بناتی ہیں. وہ خوشبو جب ہماری کھڑکی پر دستکیں دے کر گزرتی ہے مجھے محسوس ہوتا ہے محبت کم نہیں ہوتی. میں اس کے لیے ساری زندگی انتظار کر سکتا ہوں. اس نے عزم سے سوچا. مہران ذرا ادھر آؤ، تمہاری خبر لوں. کیوں پریشان کر رکھا ہے تم نے نینی کو؟ نازش نے بے تکلفی سے اس کے کمرے میں داخل ہو کر لائٹ جلائے. او آپ آئیے. وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیڈ کے سامنے رکھے صوفے کی طرف اشارہ کرنے لگا. میں آپ کی طرف ہی آنے کا سوچ رہا تھا. مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنا. پہلے میری بات کا جواب تم دو، پھر اپنے حساب کے کھاتے کھولنا. تم نے نایاب کو گھر سے کیوں نکالا ہے؟ اور تم مردوں کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے عورتوں کو دبانے کا. کبھی لا تعلقی دکھا کر دل سے نکال دیتے ہو تو کبھی الزام لگا کر گھر سے بے دخل کر لیتے ہو. کیا قصور تھا اس سادہ سی دبوسی لڑکی کا؟ وہ اچھی طرح اس کی خبر لیتی. اس کا کارنامہ بتا دیتا ہوں، پہلے یہ پڑھ لیجیے. یہ کیا؟ نہیں پڑھیں آپ اسے، میں واش روم سے ہو کر آتا ہوں، آ کر ان سرخیوں کا اصل متن سناتا ہوں. وہ اٹھ کر چپل پہننے لگا. تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو نازش کو سفید چہرہ لیے بت کی مانند ساکت بیٹھے پایا. کاغذ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے لرز رہا تھا. یہ سب کیا ہے؟ اپنے سرتاج کی ہینڈ رائٹنگ پڑھ اور پہچان تو سکتی ہیں نا؟ میں آپ کو تفصیلی شناخت کراتا ہوں. پھر اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا. لیلا شاہ اور اس کے گروہ کے بارے میں پولیس کو جو خفیہ معلومات حاصل ہوئی ہیں نا، ان کے مطابق پروفیسر دانیال اور لیلا شاہ کے درمیان امبرین کے حوالے سے بھی ڈیل ہو چکی تھی. نازش سکتے کے عالم میں بیٹھی انتقام میں پاگل ہو جانے والے اپنے شوہر نامدار کی دیوانگی اور کمینگی کی داستانیں سن رہی تھی. جو لوگ مجنوں، جنون، محبت، دیوانگی کو ایک ہی معنوں میں لیتے ہیں نا، وہ غلط کرتے ہیں. دیوانگی ہوش سے آری ہوتی ہے، جنون اندھا ہوتا ہے. محبت تند و تیز ریلا نہیں ہے، ایک پرسکون ایک بہتا ہوا دریا ہے. آندھی طوفان کی طرح سر پر چڑھ جانے والی پسندیدگی جو دیوانگی میں ڈھل کر تباہی و بربادی کا سبب بن جاتی. ایسی نہیں ہے محبت. محبت تو نرمی ہے، مٹھاس ہے، لطافت ہے، پیار ہے. ضد و زبردستی اور انا و انتقام محبت تو نہیں ہے، وحشت کی نشانی ہے. ہم نے نہ جانے کیوں اسے محبت جیسے لطیف جذبے کی علامت سمجھ لیا. کوئی اگر محبت کی انتہا پر پہنچ کر خدا و رسول اور ملک و قوم اور اخلاقیات کے نافذ کردہ قوانین و احکامات توڑتا ہے نا، تو وہ قابل تحسین نہیں، قابل سزا ٹھہرانا چاہیے. محبت غلط اور ناجائز راستوں پر بھٹکنا تو نہیں سکھاتی،
محبت رشتوں کو توڑنا نہیں جوڑنا سکھاتی ہے۔ محبت توازن کا نام ہے، رشتوں کا توازن، احساسات و جذبات کا توازن، معمولات زندگی کا توازن۔ یہ توڑ پھوڑ، انتشار و بردباری، ویرانی، یہ تو پر محبت کی روایت نہیں ہوتی نا۔ انتہا پرستوں نے اس معاشرے کو کتنا بدصورت اور بے رونق کر رکھا ہے۔ انتہا پسندی کا یہ زہر جانے کب تک ہماری نسلوں کی رگوں میں دوڑتا رہے گا۔ نازش نے گہری سانس لی، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اندر سے ختم ہو چکے، اس میں ہلنے جلنے کی بھی سکت نہیں رہی۔ وہ آئی تو نینی کی کال پر اس کو سمجھانی تھی، مگر اب یہ حالت تھی کہ خود اس کے سنبھلنے اور سمجھنے کے لیے حوصلہ چاہیے تھا اسے۔ میں چلتی ہوں، پھر بات ہوگی۔ اور وہ بمشکل خود کو گھسیٹتی ہوئی وہاں سے نکلی۔ او بی بی جان، شکر ہے آپ آ گئی۔ بیبی مہوش کہ آج پھر سینے میں درد اٹھا، وہ جو پچھلے 2-3 ہفتوں سے ہر تیسرے دن بچی تڑپتی نظر آئی۔ مہوش کی آیا نے اسے دیکھتے ہی شور مچا دیا۔ پروفیسر دانیال امریکہ میں تھے اور وہ ان دنوں گھر میں اکیلی رہ رہی تھی۔ پہلے تو گھریلو ٹوٹکے کرتی رہی، پھر قریبی کلینک میں جنرل چیک اپ کروایا، انہوں نے میڈیسن کے ساتھ کچھ ٹیسٹ بھی کروائے جو ابھی کروانے باقی تھے کہ اسی دوران اسے دوبارہ تکلیف شروع۔ وہ پریشانی کے عالم میں اسے نزدیکی کلینک لے گئی، انہوں نے عارضی طور پر درد کم کرنے کی دوا بھی دی اور ٹیسٹ کروانے کے پر بھی زور دیا۔ نازش کو عجب طرح کی پریشانی لاحق تھی، اس نے فون کر کے سفیان کو بلایا۔ میرے ساتھ سفیان شیوا انٹرنیشنل چلو، میں مہوش کے ٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں، نہ جانے کیوں مجھے اس کی بیماری بری طرح سے بدحواس کر رہی ہے، میں اپنی تسلی کروانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ چیک اپ، ٹیسٹ، ایکس رے، اسکیننگ وغیرہ کے تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اس کو رپورٹس مل گئی تھیں۔ نہیں، یہ میری بچی کی رپورٹس نہیں ہو سکتی۔ رپورٹس پڑھتے ہی اس کا دماغ الٹ گیا، اس نے ہذیانی انداز میں انہیں اسپیشلسٹ کی ٹیبل پر پھینک دیا اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میری بیٹی کو لنگز کینسر کیسے ہو سکتا ہے؟ قطعی ناممکن، کینسر تو بڑی عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے نا، یہ معصوم سی پھول سی بچی ہیں، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ حوصلہ کریں مسز دانیال، ڈاکٹر اس کی شدید رد عمل کو سمجھ رہا تھا۔ میڈیکل سائنس کینسر کا علاج دریافت کر چکی ہے اور انشاءاللہ آپ کی بیٹی ایک دن اس موذی مرض سے نجات پا لے گی۔ آپ ہمت پکڑیں، بہادر بنیں۔ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ انہیں کے اعمال کا تو بویا وقت کاٹ رہی ہوں، یہ مرض ان کے کرتوتوں کا پھل ہے۔ ڈاکٹر کچھ سمجھ نہیں پایا تھا اور نازش اسے سمجھانے کے لیے رکی بھی نہیں۔ گھر آئی تو غیر متوقع طور پر پروفیسر دانیال مہدی کو پایا۔ پچھلے دنوں ان کا فون آیا تھا تو نازش نے مہوش کی بیماری کے بارے میں بتایا تھا اور یہی اطلاع پا کر وہ سارے کام چھوڑ کر پاکستان واپس آئے، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ مہوش میں تو ان کی جان تھی نا۔ آیا بتا رہی تھی کہ تم رپورٹس لینے ہاسپٹل گئی ہو، کہاں ہیں رپورٹس؟ انہوں نے اس کے سلام کا جواب دے کر بے چینی سے جواب پوچھا۔ جواب میں نازش کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ کیا کیا تھا آپ نے ارشین اور اس کی فیملی کے ساتھ؟ اس کی بہنوں کے ذریعے کس قسم کے انتقام لے رہے ہیں آپ؟ اس کا لہجہ بہت آہستہ تھا لیکن بہت مضبوط بھی تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں اور تم کچھ اور لگی ہوئی ہو۔ وہ کچھ ٹھٹک سے رہ گئے۔ وہی بتا رہی ہوں میں بھی۔ وہ پلٹی اور دراز میں سنبھال کر رکھا ہوا خط ان کے ہاتھ سے جھپٹ کر سیدھا ان کی ہتھیلی پر رکھا۔ اسے پڑھیں۔ غالباً یہ اعتراف نامہ، دھمکی نامہ آپ ہی نے لکھا تھا ارشین، امرین اور شاہین کے والد صاحب کو؟ اتنی معلومات اور ایسی گہری رسائی کے بھیجا وہ خط تک ہاتھ لگ گیا۔ پروفیسر دانیال مہدی اندر تک شرمندہ ہو گئے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ہی یہ رپورٹس بھی ملاحظہ کریں۔ رکیں، یہ پکڑیں۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے انہیں رپورٹس تھما دی۔ یہ کیا ہے؟ رپورٹس پڑھتے ہی وہ سر تپاؤں کام گئے۔ یہ مکافاتی عمل ہے پروفیسر صاحب۔ وہ آنسو پینے کے لیے مسلسل ہونٹ کاٹ رہی تھی اور پھر ضبط جواب دے گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب ہم دوسروں کی بیٹیوں کے سر سے چادریں چھین کر انہیں بے صاحباں کرتے ہیں نا تو اپنے آنگن میں کھیلنے والی بیٹیوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ کو اپنی بیٹی دنیا میں سب سے عزیز ہے نا؟ بقول مہوش آپ کے دلوں کی دھڑکن، سانسوں کے آنے جانے کی ضمانت ہے۔ اس کی خاطر آپ مجبوراً مجھے برداشت کر رہے ہیں، ہے نا؟ قدرت نے آپ کی کیے کی سزا آپ ہی کے سکوں میں واپس لوٹائی ہے۔ دوسروں کے زندگیوں کے در پہ تھے نا آپ، سو آج اپنی زندگی کی امان خطرے میں ہے۔ بھلا اس عمر میں کینسر ہوتا ہے اور وہ بھی ایسی پھول جیسی بچی کو؟
प्रोफेसर दानियाल घुटनों के बल फर्श पर बैठ गए थे। अंदाज शिकस्त खुर्दा और हारा हुआ था। इनके दिमाग में आंधियां से चल रही थी। अरशीन और इसकी जात से मुंसलिक शदीद जुनूनी जज्बात, हर चीज यकलख्त दिमाग की स्क्रीन से वॉश आउट हो गई, यूं जैसे दूसरे मामलात से वो नाशना रहे हों। याद रहा तो फकत इतना कि इनके अंदर के बुरे इंसान ने अपनी ही बेटी को दाव पे लगा दिया था। इन जैसा जज़ा सजा के अमल से इनकारी रहने वाला शख्स खुद अपनी बिछाई हुई बसात में मात खा गया था। वैसे तो शायद वो उम्र भर बल्कि अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक अरशीन का पीछा ना छोड़ते, लेकिन कुदरत ने इनकी होशमंदी और ज़मीर की बेदारी के लिए खुद ही इंतजाम कर लिया था। ऐसी ठोकर लगी थी ना कि अगले पिछले सारे नशे हैरान हो गए थे। वो बेताब लहर बनकर महविश के कमरे में दाखिल हुआ। वो सोई हुई थी। प्रोफेसर दानियाल पे दीवाना वार इसको चूमने लगे। मेरी बेटी, मेरी चंदा, मेरी जान, मेरी जिंदगी। मुझ पर सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं डॉक्टर साहब। आप क्यों हर रोज उम्मीदों का नकली सूरज उठा के मेरे सामने ले आते हैं? तंग आ गई हूं मैं इस बेकार की मुशक्कत से। अमरीन रोज की तरह इस वक्त भी इंजेक्शन लेते हुए डॉक्टर रजा से उलझ रही थी। हिलना नहीं है, ये बंदरों का नाच नहीं चलेगा। उन्होंने उंगली उठाकर वार्निंग दी। आराम से टिक कर इंजेक्शन लगवाओ, फिर बाहर हाइकिंग के लिए जाना। मैं नहीं जा रही, मुझसे ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जाता, सांस फूलती है। कुछ दिन और गुजर जाने दो, ताकत पकड़ ली तो नहीं फूलेगी। फिर सिर्फ तुम फूलोगी फलोगी, एक सेहतमंद, एक पुरजोश, एक भरपूर लड़की के रूप में, इंशाल्लाह। आप इतने पुरुमीद क्यों हैं डॉक्टर? क्योंकि मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ प्यारी लड़की के जिंदगी के बेशुमार दरवाजे होते हैं। अगर कुछ बंद भी मिले तो भी अपने अज़म बुलंद रखो, दूसरे दरवाजों पर दस्तक देनी चाहिए। और ये कहना तो सिरे से गलत है कि मुझ पर जिंदगी के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्योंकि इन दरवाजों की तादाद तो बेशुमार है। ये अलग बात है कि हमें इस वक्त वही गिने चुने रास्ते नजर आ रहे हैं, और जब इनमें नाकामी होती है तो हम समझ लेते हैं कि अब इम्कान का हर दरवाजा बंद हो गया। हालांकि अभी बहुत सारे और दरवाजे हमारी दस्तकों के मुंतजिर होते हैं, हम इनको खोजते ही नहीं हैं। खुद ही फर्ज कर लेते हैं कि सारे दरवाजे तो बंद हो गए हैं। फिर कसूर तो हमारी समझ का हुआ ना, जिंदगी का क्या कसूर। वैसे हमरा लेकर सेंटर के सामने बने खूबसूरत से सरसब्ज अहाते में आ गए। अक्सर मरीज यहाँ आकर सरसब्ज पगडंडी पर टहलते हुए घने दरख्तों की झाड़ी और जंगली जड़ी बूटियों की मशहूर खुशबू से लुत्फानंदोज होते हैं। इलाज के सिलसिले में ये तफरीह एक मुस्बत सरगर्मी थी जो मरीजों की सेहत पर अच्छा असर डालती थी। डॉक्टर साहब, आप नहीं जानते मैंने बहुत से गलत काम किए हैं। वो खुद से ये सारी चीजें डॉक्टर को बता रही थी। डॉक्टर रजा बड़ी ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। मैंने अपनी बड़ी बहन के साथ बहुत दफा ज्यादती की है। वजह ये थी कि जिसे मैं पसंद करती थी उसे मेरी बहन भी पसंद करती थी। इसके बाद एक दूसरा शख्स मेरी जिंदगी में आया, मगर वो रिश्ता भी मेरी बहन के हवाले की वजह से मुझे ना मिल सका। मुझे इस चीज ने मेरी बहन से और मुतनफर कर दिया। ऐसे केसेस में अक्सर इस तरह का रद्द अमल सामने आ जाता है अमरीन। अच्छी बात यह है कि तुम्हें खुद ही इसका एहसास हुआ है, लेकिन डॉक्टर अब बहुत देर हो चुकी है। अंग्रेज कहते हैं इट्स नेवर टू लेट। देर सवेर भी तो इंसानों से होती है ना। बस एक बात को कभी जहन में जगह नहीं देना चाहिए कि मैं इस दुनिया में एक फालतू और बेकार आदमी हूँ, लिहाजा अगर मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया तो क्या फर्क पड़ेगा। ये बात गलत है। इस एतमाद के साथ जीना चाहिए कि जिंदगी हमारी तलबगार है और उसको हमारी ज़रूरत है। मेरी किसको ज़रूरत है डॉक्टर साहब? अब तो माँ बाप भी अपनी दानस में मुझ पर फातिहा पढ़कर शहर में अकेला छोड़कर गोट जा चुके हैं। बहुत सारे लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। वो तुम्हें सेहतयाब होता खुश खुर्रम दिखना चाहते हैं। उन्होंने इसका शाना थपथपाकर पुरजोश अंदाज में से यकीन दिलाया। मगर मैं यहीं रहना चाहती हूँ। यहाँ का माहौल बहुत पुरसुकून है, बहुत खुशगवार है। खबरदार, हम अपने आप को मरीज बनाकर हरगिज लंबे अरसे के लिए नहीं रखना चाहते। मरीज की सूरत में तो बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे। चलें, यहाँ के मरीजों की तीमारदारी तो कर सकती हूँ ना। मेरा मतलब है अगर मैं ठीक और कर नर्सिंग का कोर्स कर लूँ। जबरदस्त, ये की ना बात मेरे दिल की। यही रिएक्शन चाह रहा था मैं तुमसे। जिंदगी का चैलेंज कबूल करना चाहिए। इससे दूर भागने और मुकाबला करने वाले बुज़दिल कहलाते हैं। कुछ भी कर लो मगर जामे तो साकित होकर मत बैठो। यही जिंदगी का दस्ती अमल है। और बहुत अरसे बाद अमरीन को पहली बार अपना आप हल्का फुल्का लग रहा था। अरशीन भी अभी सोशल डाइजेस्ट के दफ्तर से वापस आई थी। जमील साहब ने इसे एक ऑफर दी थी।
مسز بخاری، آپ کا کام اعلیٰ سطح پر بہت سراہا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں آپ کے مرکزی آفس میں ٹرانسفر ہونے کے آرڈرز آ جائیں. آپ کی تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے. سوشل ڈائجسٹ کے ساتھ ساتھ اس کا پینٹنگ اور پورٹریٹ بنانے کا کام بھی کافی چل پڑا تھا. اب تقریباً ہر ہفتے سے یاسین سینٹر کے مالک کی طرف سے نیا آرڈر مل جاتا تھا. وہ جلدی اس لیے آئی تھی کہ ان دنوں وہ گونگی بوا کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، بلکہ کبھی تو اسے ایسا لگتا کہ جیسے اس بیچاری کا آخری وقت بالکل قریب ہے. وہ گھر میں داخل ہوئی تو مہران کا کمرہ کھلا ملا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی کوئی خیال اس کو آتا، سفید شلوار قمیض میں سر جھکائے، شرمندہ نظریں اور شکست کا تھکا ہوا گہرا تاثر ہمراہ لیے وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. کیسی ہو تم؟ اس نے دوستانہ انداز میں مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا. ٹھیک ہوں. کچھ دیر تک اس نے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور انگلیاں جو ہیں وہ مس کر کے ہاتھ ملانے کی رسم پوری کی اور ہاتھ پیچھے کر لی. ارشین تم پیکنگ کر لو، پھر ہم گھر چل رہے ہیں. گونگی بوا کو بھی تیار کر دو، ان کی حالت خاصی خراب ہے، انہیں پہلے تو ہاسپٹلائز کرنا پڑے گا. کس کے گھر؟ اپنے گھر. وہ گھر جو صرف تمہارا ہے. وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا اور وہ اسے بخوبی گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اس کی نظروں کو محسوس کر پا رہا تھا. دورنا یہاں پر اپنے والد صاحب کے گھر بھیج دی گئی ہے. آفریدی ہاؤس میں تمہیں عزت و احترام سے اپنے گھر کی بہو تسلیم کرنے اور تمہارا استقبال کرنے کو تمہارا منتظر ہے. معافی تلافی کے لیے تو مجھے ساری عمر درکار ہے ارشین، لیکن فی الوقت پرانی چیزیں، پرانی باتوں کو ذہن سے نکال دو. میرے ساتھ چلو پلیز. اسے درخواست سمجھ لو یا خواہش. میرا مجھے آپ کی آمد اور آپ کے الفاظ پر قطعی حیرت نہیں ہوئی. میں جانتی تھی ایک دن ایسا آئے گا، آپ آئیں گے اور یہی الفاظ کہیں گے. خبر نہیں ارشین کہ مجھے کیا ہو گیا. میرا دماغ جانے کے سروں میں بہہ نکلا تھا کہ میں وحشت اور بے حسی کی انتہاؤں کو چھوتا گیا. اس کا سر جھکا ہوا تھا، دھیرے دھیرے، جیسے وہ خود اعتراف کر رہا تھا. انتہا پسندی کا عمل نیکی کے لیے ہو یا بدی کے لیے ہو، ہر دو لحاظ سے غلط ہے. کہ خود ہمارا مذہب بھی ہمیں اعتدال، توازن اور بیچ کی راہ منتخب کرنے کا درس دیتا ہے. تمہاری جو غلطیاں ہو گئی تھیں وہ اس طویل سزا یا مشقت کے نتیجے میں مٹ کر صاف ہو چکی ہوں گی، مگر مجھے اپنی کوتاہیوں کو خدا سے معافی مانگنے کے لیے ایک طویل ریاضت درکار ہے. وہ ہاتھ مل رہا تھا. ایک بات جس کا تم شاید کبھی یقین نہ کرو، کیونکہ خود بھی میں اس کے اعتراف نہیں کرتا. وہ بات یہ کہ میرے دل میں شروع سے تمہارے لیے ایک سافٹ کارنر تھا. وہ لطیف جذبات جو شاید بہت طریقے سے محبت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کا اظہار ان کی وحشتوں کی نظر ہو گیا. میں جب پہلے تم سے ملا تھا نا تو تم مجھے اچھی لگی تھی. تمہاری جگہ آج بھی کوئی نہیں لے سکا، یقین جانو. اعتراف محبت، اعتراف جرم اور اعتراف حقیقت، سبھی کچھ تھا آج اس کے لہجے میں. آؤ گھر چلتے ہیں، ایک نئی محبت، عزت کے جذبوں سے بھرپور زندگی شروع کریں گے. مہران نے قریب آ کر اسے بازو سے تھام لیا. اس کی سبز آنکھوں میں ارشین کے لیے نرم گداز جذبوں کے ہزاروں چراغ جل رہے تھے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی. ایپیسوڈ اچھی لگتی ہے تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.